منحصر نہ تھا، بلکہ اب بھی ہم اسی طرح کا وہ فیض دیکھتے ہیں، بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ فیض بھی مختلف انداز میں ہے۔ میں جس نقطے کی طرف لا رہا ہوں، میں جس نقطے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک فیض تھا ان کا فیض معرفت۔ بہت سے فیوزات انہوں نے لٹائے، بہت سے انوار و تجلیات کے چشمے ان کے قلب سے پھوٹے، لیکن ایک خاص فیض تھا اور ایک خاص انوار و تجلیات جو انہوں نے اپنے تک نہیں محدود رکھے، اپنے آنے والوں، اولاد، متوسلین، چاہنے والے، مریدین، حتیٰ کہ اپنے سجادہ نشین، سب کو اس فیض سے خاص حصہ عطا فرمایا، وہ ہے فیض آداب۔ کیا ہے وہ؟ فیض آداب۔ آداب کے جو فیض تھے، جو اللہ کی رحمت کے بعد خاص حکیم صاحب کو عطا ہوئے، جس پر ہر نتھو پتھو خیرو نہیں پہنچا کرتا، جو مقام اللہ رب العزت نے، خلاق عالم نے اپنے حبیب کے صدقے سے قبلہ حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو عطا کیا، کس مقام کے اندر؟ فیض ادب کے اندر، جو ادب کی ہریالی ہوئی، جو ادب کے اندر اللہ نے جو نفع بخشا، دنیا کو نفع، وہ خاص مقام ہے جو حکیم صاحب کو اللہ نے خاص طور پر عطا فرمایا۔ جیسا کہ ابھی آپ سن بھی رہے تھے، ہمارے ماشاءاللہ منصور صاحب بڑے محبی و محترم، پرانے احباب میں سے بڑی پیاری بات وہ ذکر کر رہے تھے۔ مشہور واقعہ تھا یہ کہ جب حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی جلسے میں تشریف لائے، بہت بڑی ذات ہے، اپنے وقت کے علام ہیں، امام ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، کنز الایمان آپ پڑھتے ہیں، انہی کا ترجمہ، انہی کی تفسیر ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور جو تفسیر ہے مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ اپنے وقت کے مفسر، محدث، امام، فقیہ، اللہ نے ان کو بڑا نوازا۔ جلسے میں آئے ہوئے، اسی جلسے میں اتفاق سے قبلہ حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ بھی موجود۔ اب لوگ تعارف کرا رہے ہیں، حضرت یہ بہت بڑی ذات ہے، قبلہ حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ طب کے امام ہیں، علوم کے امام ہیں، ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا، اجمل خان کے خاص چہیتے، نبض رکھ کے بتا دیا کرتے، اللہ نے روحانیت بھی بڑی دی ہے، علم بھی بڑا دیا ہے۔ مفتی اعظم مظہر اللہ ہند رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ سے خود علم حاصل کیا، علم دین جسے کہتے ہیں عربی علوم، یعنی بڑے بڑے اساتذہ اور اولیاء کے زیر نگرانی اور زیر تربیت رہے، وہ تعارف ہو رہا ہے مختلف انداز سے، جس کا دل چاہ رہا ہے حضرت کی شان کے مطابق، حضور ان کی یہ شان، حضور ان کی یہ شان۔ قبلہ حکیم صاحب اٹھے اور کہا میں اپنا تعارف خود کرا دیتا ہوں۔ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں تو مولانا شاہ رکن الدین کے کفش برداروں میں ہوں، جوتیاں اٹھایا کرتا ہوں۔ یعنی دنیا بتا رہی ہے حضور ان کا یہ مقام، یہ مفسر، یہ محدث، یہ طبیب، یہ عالم، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں حضور میرا تعارف یہ ہے کہ میں اپنے مرشد کی جوتیاں اٹھاتا ہوں۔ حکیم صاحب رحمت اللہ، یعنی ناز کسی چیز پر نہیں۔ اب یہ ہے وہ جو بات میں کہہ رہا تھا، مقام ادب جو خاص لیول پر رب کائنات نے قبلہ حکیم صاحب کو عطا کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک شخص کو انسان کو اللہ اتنا مقام اور مرتبے عطا کرے تو ناز آئی جاتا ہے، اس کو فخر آئی جاتا ہے۔ اعلان کر رہے حضرت یہ اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب ہیں، اپنے وقت کا بہت کلام کرتے ہیں، دل میں پیدا ہو جاتا ہے واقعی یار کوئی بہت بڑی چیز ہو صاحب، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے مایا ناز مفسر ہیں، کلام کرنے والے ہیں، اور قرآن کی تفسیر حدیث انسان کے دماغ میں آئی جاتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ اب حکیم صاحب واقعی طب میں کمال رکھتے تھے، علوم میں کمال رکھتے تھے، اللہ نے ان کو دینی دنیاوی علوم سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ کوئی تعارف کرا رہا ہے تو کرانے دیتے، واقعی ناز تو آ جاتا ہے کہ خود حکیم اجمل ناز کرتا تھا، بڑے بڑے اطباء ناز کیا کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے سنا یہ بات بھی، حکیم اجمل نے کہا، اس کو بلایا گیا قلعہ گوالیار میں، تو حکیم صاحب کو بھیجا اور کہا یہ سمجھ لو کہ حکیم صاحب کا آنا خود اجمل خان کا آنا ہے۔ تو مقام علم کے اندر، حکمت میں، طب میں معمولی شخصیت تھوڑی۔ تو اب اگر ایک آدمی صحیح تعارف کرا رہا ہے تو کرانے دو، حرج کیا ہے؟ لیکن یہ وہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ خاص مقام ادب، یہ فیض ادب تھا، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔
ان کو پتا تھا میں جس مقام پر پہنچوں ویسے ہی نہیں. کہا نہ، میرا تعارف اصل یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کر لیا، یہ علم حاصل کر لیا. یہ میرا اصل تعارف یہ ہے کہ میں اپنی مرشد کی جوتیاں حاصل کر بیٹھا. مجھے میرا مرشد میری جوتیاں اٹھانے کی اجازت دے دیتا ہے. یہ کمال ہے، یہ میرا سب سے بڑا تعارف ہے. تو پھر یہی وجہ ہے جب قبلہ بڑے صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ رکن الدین الوری سنا کرتے تھے تو خوش ہو کے دعائیں بھی اسی انداز میں دیتے تھے کہ اللہ دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے، رب کعبہ تمہیں معرفت کی اعلیٰ منزل عطا فرمائے. تو پھر اسی کا تو نتیجہ ہے انہی دعاؤں کا کہ قبلہ حکیم صاحب کا فیض. اور اب جو بات کہ خود تو تھے اس مقام پر، خود کا مرتبہ تو یہ تھا ادب کے اندر، وہ سب کو پتا ہے. خود بڑے صاحب کے الفاظ ہیں قبلہ حکیم صاحب کے لیے کہ میاں تم تو کان وفا ہو اور جان اخلاص ہو. اخلاص کی جان اور وفا کی کان. یعنی الفاظ دیکھیے، انتخاب الفاظ مرشد کے کہ کان وفا، یعنی جہاں سے جس طرح کان سے ہیرے نکلتے، جواہرات نکلتے، سونا نکلتا ہے، قیمتی پتھر نکلتے، اسی طرح اگر وفا کہیں سے نکلتی ہے تو وہ اے حکیم مشتاق تیری ذات ہے. یہ بڑے حضرت فرما رہے ہیں قبلہ خواجہ شاہ محمد رکن الدین الوری ہے. کان وفا، وفا کی کان ہو اور جان اخلاص، اخلاص کی جان ہو. اگر تم ہو تو اخلاص ہے، تم ہو ہی نہیں تو اخلاص ہی ختم ہے. جملے دیکھو بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کے، تو انہیں سب پتا ہے. اب بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز تو مسلم ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ قبلہ حکیم صاحب کا ادب ختم تھا، انتہا تھی، فنا فی المرشد. لیکن یہ بات، یہ ادب معرفت جسے میں نے نام دیا کہ ادب جو ہے، یہ ادب کی جو معرفت انہیں حاصل تھی، ادب کا جو انہیں اعلیٰ درجے کی پہچان حاصل تھی، یہ فیض صرف ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ آج ان کے مریدین میں دیکھو، متوسلین میں دیکھو، اولادوں میں دیکھو، جانشین میں دیکھو، یہی ادب اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے. یہ وہ فیض ہے کہ بڑا ہے. کیوں؟ وجہ وہی تھی کہ ماہ سجاج اللہ کی خاص رحمت. ورنہ ہم نے کتنے آستانے دیکھے، کتنے پیرخانے دیکھے. خود تو ہو سکتا ہے بڑے باادب، خود تو ہو سکتا ہے بڑے با اخلاص ہو، لیکن جب وہ چلے گئے تو ان کے پیچھے والوں نے حلیہ عجیب کر دیا. نہیں ہوگا، ہمارا ابا دادا کرتا تھا، ہمیں اس سے کیا کرنا، ہماری اپنی دنیا ہے، ہمارے پاس تو پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ، ہمیں کیا ضرورت اپنے مرشد خانے کا ادب یا احترام، ہمیں تو سب کچھ ملا ہوا ہے. لیکن یہ وہ فیض تھا حکیم صاحب کا جو اپنے ایک ایک مرید کے ذہن میں، اپنے ایک ایک اولاد کے ذہن میں، خواہ انہوں نے صحبت اٹھائی نہ اٹھائی، بس حکیم صاحب سے واسطہ ہو گیا تو فیض ان کے قلب سے نکل کر ان کے سینوں میں راسخ ہو گیا کہ جو ادب میں مرشد کا کر رہا ہوں تمہیں بھی اسی طریقے سے کرنا. یہ قدرتی طور پر، یہی وجہ آج دیکھ لیجئے ماشاءاللہ قبلہ حکیم زہیر میاں کا بھی یہی عالم، قبلہ عزیر میاں کا، قبلہ مقبول میاں، یعنی جو اولاد ہیں، جو طالب دین ہیں، جو یہاں کے ماشاءاللہ متوسلین ہیں، مریدین ہیں، جیسے کہ ہمارے حشمت صاحب کہتے ہیں کہ قبلہ حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ میں نے تمہارا رخ اپنے مرشد خانے کی طرف موڑ رکھا ہے. جب بھی کوئی بات ہو قبلہ صاحب کے لیے حاضر ہو جاؤ، اپنا تن من دھن سب کچھ. حالانکہ کون کرتا ہے بھئی اخلاص کا پیمان، انہیں کو سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، وفا کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، معرفت بھی پہنچ گئے. اب کیا ضرورت کہ اپنے مریدوں کو بتایا جائے کہ میرا مرشد یہ تھا، اصل اسی کی خدمت کرنی، اصل یہ ہے منبع، کیا ضرورت. لیکن نہیں، ہر کو بتا کر جا رہے. یہ فیض ہے، یہ در حقیقت اس کا نام فیض ہے کہ کسی کو بتایا یا نہ بتایا، یا تو بتا کر، اور اگر کسی کو صحبت میسر نہیں آئی تو خود بخود اس کے قلب میں بھی یہ بات آ گئی کہ ہمارے مرشد قبلہ حکیم صاحب کا یہ عالم تھا تو پھر ہمارا بھی یہی عالم ہونا چاہیے. اللہ، یہ صرف صدقہ ہے اسی رحمت سجاج کا، اسی موسلا دھار رحمت کے برسنے کا جو اللہ رب العزت نے جس کے لیے قبلہ حکیم صاحب کو خاص فرما لیا تھا. اللہ رب العزت ان کے اس رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علیہ